जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आपके लिए फ़ोन लाइन्स भी खोल दी गई हैं। आप चाहें तो हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। बात हो रही है पसंद की शादी पर। पसंद की शादी के हम जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उन पे बात कर रहे हैं कि क्या आया कि ये एक सही अमल है। इस्लामिकली जो हम बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, क्या फ्यूचर के बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से भी एक अच्छा अमल होता है? क्या ये देरपा होते हैं रिश्ते? क्या इनका अंजाम जो है वो बेहतर होता है या नहीं? या इसमें ये कि सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप की राय को ही आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उन्हीं की पसंद को तरजीह देनी चाहिए? तो जी अली भाई, बात कर रहे थे हम कि एक बच्चा और बच्ची जब बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं, खैर वो तो पुरानी ज़मानों की बात थी, अब तो जब तक तालीम हासिल नहीं कर लेते, अपने पैरों पर बच्चे खड़े नहीं हो जाते, तब तक वो ख़ुद भी शादी को कंसिडर नहीं करते। एक कॉल जो है वो हम लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिटिया। जी जनाब नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए वो एक वो मिसरा है ना हज़रत इकबाल का कि खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। आपसे मुझे बड़ी अक़ीदत है, आप दोनों बहुत अच्छा हम करते हैं, बहुत ही उम्दा किस्म की चीज़ें आप बयान करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं। आपकी ज़रूरत नवाज़ी है। मुझे एक हल्की सी शिकायत है। बिस्मिल्लाह। और वो ये शिकायत है, ये है कि आप जिस टॉपिक का ऊपर लोगों की ओपिनियन इनवाइट करते हैं उसको पहले आप खुद इतना थ्रेडबेयर डिस्कस कर देते हैं, इतना डिटेल में डिस्कस कर देते हैं कि उसके बाद सिवाय इसके कि जो बाकी लोग उसके ऊपर अपनी राय जानी करें, वो रिगर्विगेशन करें, जिसको अंग्रेजी में रिगर्विगेशन कहते हैं, वो होगा, यानी वो इसी को रिपीट करते रहेंगे हम। और इसलिए तो ये मैं ये चाहता था कि आप टॉपिक जरूर दें, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ इशारतन मगर नकवी साहब मगर आपसे हमें आखिर तक उम्मीद ये रहती है, आप उस पर कुछ नई बात ज़रूर करते हैं वैसे हमेशा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके लेवल पर आकर भला बात कर जाएं? ये नहीं हो सकता। मैं तो बहुत हिकमतदार टाइप का आदमी हूँ, मुझसे इस किस्म की तवक्कुआत तो आपकी खुशफहमी है मेरे मुताबिक, यही कह सकता हूँ मैं। देखिए मैं एक बात ही बताऊँ, मैं खुदा के फजल करम से मेरी अपनी शादी जो है वो पर मेरी पसंद की शादी है। शादी के अंदर आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज भी हो रही हैं। इसमें कई अवामिल हैं कि जो शामिल होते हैं और उसमें यह है कि वालिदैन की क्या इंटरेस्ट है और जो उनकी औलाद है उसके क्या इंटरेस्ट है। अगर उनमें क्लैश हो जाता है तो फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक बात और है जो एक मॉडर्न फिनोमिनन है, वो ये है कि हमारे यहाँ वालिदैन जो पुराने हैं उनकी तालीम कुछ ज़्यादा नहीं होती, तजुर्बा ज़रूर होता है लेकिन तालीम ज़्यादा नहीं होती। उनकी औलाद आजकल माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल करती है, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ मुल्क में ही बल्कि दूसरे ममालिक में भी जाके अच्छी तालीम हासिल करती है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जहाँ भी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में आला तालीम हासिल करके आते हैं। अब जब वो शादी करना चाहते हैं ऐसे लड़के और वालिदैन जो कि पुराने दकियानूसी ख्यालात के होते हैं, तो उस वक्त एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वालिदैन की इताअत खुदावंद आलम ने फर्ज की है, इसमें कोई शुबा नहीं है। भाई हमारे लंदन से याकूब साहब ने बहुत ही मजहबी बात कही कि वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कभी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़हनी सलाहियतों में कितना फ़र्क है वालिदैन की और औलाद की। अगर औलाद ज़्यादा बालिग़ नज़र हो गई है आला तालीम की वजह से, आला सोबत हासिल करके, तो फिर उसको कुछ फौक़ियत हासिल हो जाती है। ऐसे मौके के ऊपर वालिदैन को थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए और अपनी अना से काम नहीं लेना चाहिए। एक बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो शादियाँ जो पुराने लोग करते हैं वो करते हैं या तो जायदाद को अपने पास रखने के लिए या किसी दूसरे की जायदाद को मज़ीद हासिल करने के लिए। जब इस किस्म के मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो इसमें आमतौर के ऊपर पढ़ी लिखी जो औलाद होती है उसको तकलीफ उठानी पड़ती है।
اس کو اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے. اب وہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہوتی, اور آئندہ کی زندگی جو گزارنی ہوتی ہے اس کا کے لیے کوئی اچھا نمونہ نہیں ہوتا وہ پھر وہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی پسند کی کوئی بری چیز نہیں ہے, اور خداوند عالم نے اس کی اجازت بھی دی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. بی بی خدیجہ کی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی وہ اپنے پسندی کی شادی تھی. کہ کوئی خداوند عالم کی طرف سے اس کے اوپر کوئی قطع نہیں ہے. آپ ایسا ضرور کریں. والدین جہاں تک اگر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, اگر دماغی صلاحیتیں ایک ہی لیول کے اوپر ہیں, اور یا والدین کہیں بہتر ہیں, تو پھر ان کے کہنے کو عمل ضرور کرنا چاہیے. لیکن والدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا زمانہ کیسا تھا, ہماری اولاد کہاں تک پہنچ گئی, وہ ہم سے بہتر جانتی ہے, بہتر سمجھ سکتی ہے. تو پھر ایسے حالات کے اندر اولاد کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لے, اور خود ذمہ داری پھر وہ قبول کرے اپنے چوائس کی. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو آئیں گے وہ اور بھی اس کے اوپر ایلیبریٹ چیزیں کریں گے, مگر میں جو مجھے عرض کرنا تھا وہ بس یہی تھا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت خوبصورت. دوسرا ووٹ میرے حق میں ہو گیا. نہیں دیکھیں, اختلاف اس بات پہ ہے کہ جب لڑکے لڑکی نے جب شادی کرنی ہے, شادی کہا جاتا ہے کہ ایک جوا ہے, ٹھیک ہے, رسک ہے ایک, آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب فیوچر میں آپ کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے, تو پھر ماں باپ ان لوگوں کے تجربے سے کام لے کر کیوں نہیں. صرف 1 منٹ دیتے ہیں مجھے. دیکھیں, یہاں جوا جہاں ہوگا جہاں دونوں بالغ النظر نہیں ہوں گے, نہ ماں باپ نہ اولاد. تجربہ بہت بڑی چیز ہے, وہ سب صحیح ہے, وہ سب صحیح ہے, مگر جہاں پر اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور دینی شعور بھی رکھتی ہے, ٹھیک ہے. آج کل کی سوسائٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے سے بہت مختلف ہے. اس وقت انسان, چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت جو ہے وہ ٹیبلیٹس پہ اور لیپ ٹاپس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. خوش آمدید. وعلیکم السلام. جی چاہتا تھا آپ دونوں کی باتیں سنتے رہے, آج کو فیصلے پہ پہنچ جائیں گے تم دونوں پر. نہیں, جلدی چاند چھڑا کے موسی صاحب کے گلے میں ڈال دی نقوی صاحب کے بعد. نہیں, ابھی آپ کی رائے کا انتظار ہے ہمیں. یار دیکھیں, یہ جو آپ کا ٹاپک ہے بہت خوبصورت ٹاپک ہے, اور آج کی ضرورت کے مطابق اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. بات صرف اتنی ہے کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم لوگوں کے پاس 3 چیزیں تھیں. جب ہماری نئی نسل پہ جب اس دور میں تھی تو اس کے پاس 3 چیزیں تھیں. ایک پڑھائی, ایک خاندان کی عزت, گھر کی عزت, بزرگوں کی عزت. یہ چیزیں تھی جو ہمارے پاس تھی. جب ہم اپنے عقل و شعور میں آتے تھے تو ہمارے بزرگ ہمیں یہ دیتے تھے, یہ 3 چیزیں کہ ان کا خیال رکھنا. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دور ہم لوگ پڑھائی کی طرف جاتے تھے اور اپنی نوکری کے متعلق سوچتے تھے, اپنے کاروبار کا سوچتے تھے. تو جو شادی کی بات تھی وہ والدین پہ چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جو چاہیں گے کر لیں گے, اور بہتر سوچیں گے. ہمیں اعتماد تھا والدین پہ کہ وہ ہمارے لیے بہتر سوچیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس دور میں طلاقیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم ہوتی تھیں, اور خاندان بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتے اور بڑھتے جاتے تھے. خاندان, بڑے بڑے خاندان آپس میں ملتے تھے اور شادیاں ہوتی تھیں اور خاندان آگے سے آگے بڑھتا جاتا تھا. یہ وہ دور تھا. لیکن جب سے یہ ترقی یافتہ دور آیا ہے, اس کو ترقی یافتہ ہی کہیں گے, یہ ترقی یافتہ دور آیا, تو اس میں اب چند چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کچھ تو لے ڈوبی ہیں اور کچھ ہمیں ان لے ڈوبنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ والدین وہی ہیں, پرانے ہی, نئے نہیں ہیں, کہ جو اپنے دور میں اپنے والدین سے گو کے گزر کے آئے ہیں. ان کی سوچ ابھی وہی ہے. اب جو بچے ہیں ان کی سوچ اب تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے. کمپیوٹر کے دور میں وہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک میں ہی آتا سٹا کر لیتے ہیں, اور فیس بک سے ہی استعمال کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں سے ہمیں 60% ایسی چیزیں ملی ہیں جو ناکام ہو چکی ہیں, اور دغا, جھوٹ اور سب کچھ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بتایا کچھ اور تھا, فیس بک میں نکلے کچھ اور ہے. وہ یہ وجہ یہ ہے کہ بچوں کی تھوڑی سی ناتجربہ کاری اور فیس بک اور ٹویٹر کا استعمال تھا جو انہیں نقصان پہنچا رہا ہے. اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پسند کی شادی کا, میں یہ کہتا ہوں کہ پسند کی شادی انسان جب یہ سوچ لے کہ میں نے گھر بسانا ہے اور میرا گھر جو ہے وہ میرا مستقبل, میرے بچے اور میرا سب کچھ ہوگا,
تو پھر اسے پسند یا ناپسند کو آپ جو ہے نا ایک طرف رکھ دیتے ہیں. جب آپ کے دونوں کی نیت ہو, لڑکی اور لڑکے کی, کہ ہم نے گھر بنانا ہے, گھر بسانا ہے, تو پھر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز بھی کرنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا بھی ہوتا ہے. پھر اس میں میری اور تیری کی بات نہیں ہوتی, اور وہ پسند اسی وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے لیے آپ تھوڑا سا سیکریفائس کرتے ہیں. اور اگر سیکریفائس نہیں کرتے تو پھر وہ جو پسند کی شادی ہے وہ سب سے زیادہ بری شادی بن جاتی ہے, کیونکہ پسند کی شادی سے پہلے توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, ایسا ہوگا, وہ ہوگا, لیکن شادی کے بعد جو توقعات پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر دیکھنے کے اثر جو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج توقعات کی نہ پورے ہونے کی وجہ سے جو طلاقوں کا ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا, اور ہر دوسری تیسری شادی جو خاتمے پہ ختم ہوتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پسند کی شادی میں اگر آپ چاہیں تو والدین کو ساتھ رکھ کے اپنی پسند بتا کے والدین کے ساتھ مل کے اگر اس پسند کو مزید بہتر پسند بنا لیں گے تو وہ آپ کی شادی تجربوں میں بھی ہوگی, والدین کے دعاؤں کے ساتھ بھی ہوگی اور آپ کے فائدے میں بھی ہوگی. اور اگر صرف آپ یہ سوچیں کہ والدین بوڑھے ہیں, پرانے ہیں, ان کی سوچ پرانی ہے, میں ترقی یافتہ دور کا ہوں, اور پھر جب جو کچھ ذہن میں خواب بنائے ہوتے ہیں وہ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں, وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ نہ تو وہ گھر والوں کو کچھ کہنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ کسی دوست کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. پھر آپ اندر کی آگ میں سلگتے سلگتے پھر وہ ایسی بیماری میں چلے جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو صورت یہ ہے کہ پسند کی شادی کرو ضرور, لیکن اگر اس میں والدین شامل ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ مزید بہتر پسند ہو جائے گی, اور یہ پھر گھر ایک اچھا گھر بنے گا, اور آنے والی جو ہوگی اس کو بزرگ مل جائیں گے, اور جو لانے والا ہے جس گھر سے آیا وہاں سے بھی اس کو بزرگ مل جائیں گے اور ان کی دعائیں بھی ملیں گی, اور رشتہ دار, بہن بھائی, سالے سالیاں. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ میں نے شادی بہت لیٹ کی تھی, 42 سال کی عمر میں شادی کی تھی. ایک تو وجہ تھی کہ والدہ میری بزرگ تھیں, سارے بہن بھائی شادی شدہ تھے, تو میں کہتا تھا جب تک آپ زندہ ہیں میں آپ شادی نہیں کروں گا, لیکن ماں کی وجہ سے انہوں نے ایسی باتیں کر دی کہ جس سے مجھے شادی کرنی پڑی. اب ماں نے پوچھا کہ کیسے شادی کرنا ہے, میں نے کہا میں شادی وہاں کروں گا جہاں بہت بڑا گھر ہو, بہت بڑے بہن بھائی اور رشتہ دار, اچھی خاصی فیملی ہو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں جب کس گھر جاؤں اپنے سسرال کے تو میں وہاں بیٹھا اپنے بہن بھائیوں اور سالے سالی جتنے بھی ہوں گے ان میں بیٹھا ہوں گا تو میرے گھر میں تو رونق ہوگی اور بہترین فیملیاں ہوگی. یہ تو نہیں میں جاؤں تو وہاں ایک ماں ہو, ایک ساس ہو, ایک سسر ہو اور ایک لڑکی, اور میں بیٹھا گھر دروازے اور کھڑکیاں گنتا رہوں اور مجھے یہی پتا چلے کہ یہاں تو تیسرا آدمی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 7 سالیاں اور 4 سالے ملے, اور اتنا خوبصورت فیملی ملی کہ اب بڑا گھر ہوتا ہے, جاتے ہیں رونق ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ خاندان ہے اور ہم خاندان میں بیٹھے ہیں. میرے اپنے بھی بہن بھائی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ خاندان ہے, اور بہن بھائیوں اور ماں اور بہن کی وجہ سے آج خوبصورت زندگی ہے, خوبصورت ہر چیز سامنے نظر آتی ہے. اور بچوں کو بھی آگے رشتہ دار ملتے ہیں, کزن ملتے ہیں, تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اتنے اچھے لوگ ہیں سارے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیے پھر بات وہیں آگئی, بہت خوبصورت. دیکھیے تھوڑی سی ڈفرینٹ جہت پہ بات ہوئی کہ میں کی طرف بات کر رہا تھا کہ پسند کی شادی کا مقصد ہم نے لے لیا دوسرے اس کو معنوں میں. پسند کا مقصد یہ ہے کہ شریک حیات کا انتخاب کہ کس طرح کا ہونا چاہیے یا ہونی چاہیے. اگر اس کو مذہبی لحاظ سے بھی پورا اور تعلیمی لحاظ سے بھی ہر چیز پوری اتر رہی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے. بات یہ ہے. اور خالی یہ نہیں, پسند کی شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود ہی کہیں دیکھ کر آ گئے. خاندان میں, دوستوں میں, عزیزوں میں, معاشرے میں اگر کہیں رشتہ موجود ہے تو اپنے ماں باپ کو بتا دو. جی ایک کال شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن ہمارے ساتھ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز علی بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی مسز علی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے, اور آپ دونوں کا ڈسکشن جو ہے اس کے اوپر وہ بھی بہت خوبصورت ہے. جی بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, میں اس بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے لائک یہ میری اپنی پرسنل سوچ ہے, لائک میرا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. پسند کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ پسند کی شادی میں یہ آتا ہے کہ جہاں پہ شادی اپنی پسند سے کی جاتی ہے نا, مین ٹو سے کہ جہاں پہ ہم اپنے پارٹنر کا انتخاب اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اب وہ ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ جب پریکٹیکلی شادی کے بعد جب آپ کی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی پوری نہیں اتر رہی ہوتی, جو آپ کے مائنڈ سیٹ جو ایک آپ کا ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح سے میرا پارٹنر جو ہے وہ کرے گا, جب وہ ایکسپیکٹیشنز پہ آپ کی پورا نہیں اتر پا رہا ہوتا یا نہیں پوری اتر پا رہی ہوتی, تو وہاں سے جو ہے نا پھر انسان کے اندر ایک سوچ جنم لیتی ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کیا, چونکہ یہ پسند کی شادی کا فیصلہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی وہ ڈیسیشن لیتا ہے یا لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سفر کرتا ہے, وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں بے شک وہ ایڈمٹ نہ کرے لیکن اس کے اندر یہ سوچ ضرور جنم لیتی ہے کہ میں نے شاید فیصلہ صحیح نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب دوسری طرف اگر آپ اس کے دیکھیں, آپ ٹھیک ہے آپ ارینج میرج کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرتے ہیں, تو آج کل کے زمانے میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ باشعور ہیں ماشاءاللہ سے کہ وہ خود بھی کہتے ہیں نا ایک ماں سے زیادہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری اولاد کس طرح کی ہے اور اس کے ساتھ کون کمپیٹیبل ہو سکتا ہے, کون بہو یا کون داماد اس کے حساب سے کمپیٹیبل ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہوتی ہے, تو اس کو اندازہ ہوتا ہے اس کی پسند کا اور ناپسند کا. تو آج کل کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہوتا ہو کہ پیرنٹس بھی اپنی مرضی مثلا وہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ہماری پسند سے شادی کرنی ہے. بے شک شادی وہ اپنی اولاد کی پسند سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, اصل جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد ہوتی ہے. میں یہ کہتی ہوں چاہے شادی آپ پسند سے کرو, چاہے گھر والوں کی پسند سے کرو, چاہے اپنی پسند سے کرو, شادی کے بعد آپ نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے آگے اپنی پریکٹیکل لائف کو. یہ تصور کرنا کہ جو چونکہ اب ہماری پسند کی شادی ہو گئی تو 100% جو ہمارے دماغ میں مائنڈ سیٹ بن گیا یا جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ یہ سامنے والا بندہ پورا اترے گا, ایسا نہیں ہوتا. آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہوتا, آئیڈیل سچویشن کوئی بھی نہیں ہوتی. اور آپ یقین کریں کہ میں نے بہت سارے ایسے کپلز کو پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی لیکن بعد میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے یار کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے شادی ماں باپ کی پسند سے کرو یا اپنی پسند سے کرو, ریزلٹس دونوں کے بعد میں سیم آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو بعد کی شادی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے کمپرومائز کے اوپر, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر. جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, جتنا زیادہ کمپرومائز ہے, اتنی زیادہ آپ کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہے. تو میرا تو یہ سوچنا ہے, اور اب دیکھیں آئندہ آگے چل کے بھی آپ لوگ جو ہے وہ کیا کس ڈیسیژن تک پہنچتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کتنی پائی جاتی ہے ہر ایک پارٹنر میں, اس حساب سے جو ہے وہ شادی کو چلنا ہے. تو جب فرق ہی نہیں پڑتا کہ شادی آپ کی پسند سے ہوئی ہے یا ماں باپ کی پسند سے, تو بہتر یہ ہے کہ وہ والا اسٹیپ اٹھایا جائے جس میں آپ کو تھوڑا سا کچھ پرسنٹیج جو چانسز ہیں اور سیکیور کیا جائے, اس کو سیکیور کیا جائے اس کو مزید. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیے پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کے تجربے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. ایون شاید ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خود کو پہچان لے. خود ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے ہوتے کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا چاہ رہے ہیں. تو اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یار میں اسٹرانگ انف ہوں یہ ڈیسیشن لینے میں کہ لائک کون سا انسان میرے لیے بہتر ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ہاں ماں باپ کے ساتھ مل کے ہم اس فیصلے کو آسان بنا سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے, ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. تو اور پھر یہ کہ دوسرے تھوڑا اپنی چوائس ہو, تھوڑے ماں باپ کے ساتھ انسان ڈسکشن کر کے کسی رزلٹ تک پہنچے, اس میں کیا ہوتا ہے انسان کا اپنا انر سیٹسفیکشن اس کو ملتا ہے کہ یار چلو اگر میں نے اپنی پسند سے بھی شادی کری تو چونکہ اس میں میرے پیرنٹس کی بھی پسند شامل تھی, اب اگر شادی کے بعد اگر ریزلٹس وہ نہیں آ رہے کہ جو آنے چاہیے تھے, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, تو انسان کو پھر وہ ریگریٹ نہیں ہوتا. اس کے اندر اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ نہیں میرے پیرنٹس بھی اس میں شامل تھے, اگر چلو کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن جو ڈیسیشن انسان انڈیپینڈنٹلی لیتا ہے اس کے بعد جو اس کو ریگریٹس آتے ہیں, آپ یقین جانے زندگی گزر جاتی ہے لیکن انسان اس ریگریٹ سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مثال ہے نا کہ گھٹنا مڑتا تو پیٹ کی طرف ہے. ظاہر ہے ماں باپ کا اس کو احساس تو ہوتا ہے, بے شک وہ ماں باپ کی مرضی کے اگینسٹ جا کے اس نے اپنا گھر بسا تو لیا ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا. ایک تو یہ احساس کہ میں نے غلط کرا, اوپر سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی, تو وہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے وہ پھر بہت بری سچویشن ڈیولپ کرتی ہے.
बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, आपका, आप लोगों ने बिल्कुल, मुझे बहुत जान दिया। अच्छी थैंक यू आपने वेरी मच। थैंक यू। आपने अपना बहुत पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्लियर किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छी खूबसूरत बात थी। मगर यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे होते हैं या नहीं आ रहे होते अच्छे रिजल्ट्स, तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मसलन जब शादी हो जाती है और वो तमाम मामलात निपट जाते हैं, फिर दो फैमिलियों की शादी, दो फैमिलियों का जो है वो साथ होता है, बेसिकली दो लोगों का नहीं होता, दो फैमिलियों का। उसमें जब लोग दोनों तरफ से ना तजर्बाकार लोग मदाखलत करते हैं, लोगों की मदाखलत से होता है ये। अमूमन अगर आप देखें तो जो दो लोगों ने शादी की है तो वो लड़ भिड़ के भी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, दो ही इंसान है ना। मगर वहाँ पर जब बेवकूफ़ी ये हो कि दोनों तरफ से कुछ लोग ऐसे बिठा दी जाए तो जो हिमाकत पे मबनी बात करें या एक उसमें अहमक हो, दूसरे लोग संजीदा हो, वहाँ झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो अमूमन पहले तो शुरू में ये कहते हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, सुबह झगड़ा शाम दोस्ती आएगी इनमें आपस में, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। मगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसको सीरियस ले लिया जाता है और दोनों के ख़ानदान बैठ के उस मामले को ख़त्म करा देते हैं, मामले ही ख़त्म करा देते हैं। ये फैक्टर्स भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर वहाँ ये आ जाते हैं कि जी पसंद की शादी की थी इसलिए ऐसा हो गया। वो भाई पसंद की थी तो की थी, उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? बाज़ दफ़ा क्या होता है, उसको घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, नहीं करते ना। नहीं, अब बेटे ने अगर शादी कर ली है और अगर वो सही है आपके साथ तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ अना का मसला कि नहीं हमने इंतखाब नहीं किया था, हम बहू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बिल्कुल, इसमें जिसे कह सकते हैं कि इसमें दोनों जगह पर जो है वो जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही है तो आप भी औलाद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर वो गलत इंतखाब नहीं करके लाया या करके लाई, अगर उन्होंने सही चुना है मजहबी लिहाज से उनकी हम आंगी बात तो देखें। फैमिली में ऐसा भी होता है कि माँ बाप मजहबी हैं, औलादें मजहबी नहीं निकली। बाज़ दफ़ा औलादें मजहबी निकल गई, बाहर कोई कल्चर कुछ अच्छी जगह उन्होंने मदारिस में से उसको वाबस्ता रखा, माँ बाप की सोच मुतदय्यन है ही नहीं, वो समझ नहीं रहे कि औलाद क्या रही है। मैं यहाँ से इख्तिलाफ़ नहीं करूँगा, कोई औलाद माँ बाप औलाद के मुखालिफत में नहीं जाते हैं या उनका तजर्बा कम नहीं होता, सोच का फ़र्क है ना। अगर सबकी सोच एक जैसी हो तो सारे वली अल्लाह ना हो जाएं, फिर सारे आरिफ बन जाएं, क्यों नहीं होते फिर ऐसे? बात अगर एक छोटी सी बात अगर सबकी समझ में आ जाए, बच्चों की भी और वालिदैन की भी, बात यह कि अगर आप खुद भी अली भाई गौर करें तो आप 10 साल अपने आप को पीछे ले जाएं, आप देखेंगे कि आपकी सोच उस वक्त कितना फर्क नहीं थी। उस वक्त आपकी जो चीज़ें आपको उस वक्त अब समझ आ रही हैं वो उस वक्त समझ नहीं आया करती थी। तो अगर बच्चे सिर्फ ये सोच लें कि हम जिस उम्र के हिस्से में हैं, एक कॉल लेते बात फिर बाद में ख़त्म करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिटिया, मैं 1 मिनट की हाजिर हुआ। जी बिल्कुल। और वो सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि तकरीबन जितनी बातें आप पहले कर चुके थे तकरीबन उतनी ही बातें अभी हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अर्ज़ किया था कि मैंने अपनी खुद पसंद की शादी की, लेकिन जैसा कि आपने कहा वालिदैन को हमने शरीक किया, मैंने रिश्ता उन्हीं के ज़रिए भिजवाया और मैंने कुछ ज़्यादा हवस से काम नहीं लिया न। अल्लाह के फजल करम से मुझे काफ़ी सालियाँ मिल गई, लेकिन ये आरज़ू मेरी कभी न थी। खुदा के फजल करम से मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है। तो जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि आप अपनी शादी अगर पसंद की करना चाहते हैं और आपके वालिदैन आपके साथ में हैं तो वालिदैन की मर्जी के साथ में, उनकी शिरकत के साथ में ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत की बात की, मतलब ये सिचुएशन आइडियल बन जाती है, आइडियल बन जाती है। देखिए शुरू से एक पॉइंट को फिर देखते हैं। देखिए जब आप बच्चा आपका 20 साल का एक दिन में तो नहीं हो गया ना, 20 साल में हुआ ना। अगर आपने उसको दोस्त बना के रखा, उसको आपने दीनी दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता किया, उसकी तरबियत की। आप देख सकते हैं ऐसी फैमिलीज़ में आपको बेटे ऐसे बेटियां ऐसे मालूम जैसे दोस्त हैं और वो उससे फिर वो आलम शबाब में पहुंचते हैं तो आपको उनके पसंद का भी ख्याल होता है, वो माँ बाप की भी पसंद समझते हैं। फिर इस सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पाते हैं। अब आप अपने बिजनेस में लगे रहे, नौकरी में लगे रहे, देखा ही नहीं औलाद को क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। हाँ डिग्री कर रही है, मुझे पता है डिग्री कर लेंगे। उनका रुझान किधर है, उनके आइडियल्स कौन हैं, आपके ख़यालात अपने ज़माने के हिसाब से हैं, आप वहाँ रुके हुए हैं।
جب اس نے کہا مجھے یہاں کرنی ہے، آپ نے نہیں میں تو چاہتا تھا وہاں، مگر چلو ٹھیک ہے اب تو وہاں کر لو. اب یہ کیا ہوگا، وہ جس حساب کے اس کی سوچ ہے وہ ویسی بہو لے کر آئے گا یا ویسے لے کر آئے گی وہ داماد، تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے حساب سے یا تو آپ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، سمجھدار ہیں، ایسی فیملی بھی ہیں وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں فوراً، دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا تو اب کمپرومائز کر لو. بعض لڑنے کے بعد کمپرومائز کرتے ہیں، بات پہلے ہی کر لیتے ہیں، بعض کمپرومائز کرتے ہی نہیں، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جب بھی جھگڑا ذرا سا بھی ہوا ہم نہیں لائے تھے، ہم نے تو پسند ہی نہیں کیا. تو یہ چیزیں بچوں کا گھر تباہ کر دیتی ہیں. ان کو ان کی لائف میں جینے دیں، سب سے پہلے شعور دیں، اگر شعور نہیں دے سکتے تو پھر دخل اندازی نہ کریں. بالکل بات جو ہے وہ چلتی رہے گی. ابھی پروگرام کا جو آخری حصہ باقی ہے، فی الحال ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے اس ٹاپک پر مزید گفتگو کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.